إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک جو اکیلا الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امت تک حقیقی اسلام پہنچایا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد ارکان اسلام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کو چھوڑ کر اپنے وقت کے بنائے ہوئے لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے میں تمہیں پڑھ کر دکھلا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر چڑھ کر صحابہ کو نماز کی عملی تربیت دی۔
سجدے کے وقت نیچے اترے اور پھر منبر پر چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص تسلی سے دیکھے کما رأیتمونی اصلی، کسی کی نگاہ اوجل نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک پورا نماز کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے سکھلایا، اور جبریل امین کو اللہ کریم نے سکھایا۔ عقیدے کے بعد جو پہلا سوال ہے، شہادتین کے بعد نماز پڑھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سلام سے لے کر تکبیر تحریمہ تک۔ ایک شخص آیا، ہم نے بھی پچھلے دنوں فجر پر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے اس نے نماز پڑھی، یہ حدیث سنائی ہے۔ السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا فرجع، لوٹ جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پیغمبر کا صحابی ہے اور آپ فرما رہے ہیں لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ ہم جیسے چاہے پڑھ لیں، جو طریقہ اپنا لیں کہ شاہ صاحب آپ نے تھوڑا قبول کرنی ہے، اللہ نے قبول کرنی ہے۔ قبول وہی ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہے، سینے پر ہاتھ، رفع الیدین، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے۔ یہ زینت ہے نماز کی، یہ طریقہ ہے نماز کا، یہ سنت ہے پیغمبر کی۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز بھی برباد، پیغمبر سے تعلق بھی ختم۔ ارکان اسلام میں من استطاع الیہ سبیلا، اگر استطاعت ہے تو حج ہے، اپنی مرضی کا نہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لے لو حج کے طریقے، سیکھ لو۔ یا فرمایا لتاخذوا مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ یہ نہیں میں حنفی تو میرا حج، وہ نقش بندی تو اس کا اپنا حج، وہ حملی تو اس کا اپنا حج۔ حج کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عبادت کرنی ہے تو طریقہ کہاں سے لوں، اسلام میں تو ہے نہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں تو رہنمائی محمد کریم سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسواک کرتے ہیں تو رہنمائی پیغمبر سے لیتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو رہنمائی پیغمبر سے لیتے ہیں، اور جب یہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے تو پھر قضائے حاجت کے لیے رہنمائی بھی محمد کریم سے لیتے ہیں۔ بستر پر سونا ہو، تھکاوٹ ہو گئی ہے تو طریقہ پیغمبر سے لیتے ہیں، اٹھنا ہے تو طریقہ پیغمبر سے لیتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے داخلہ واش روم میں رہنمائی پیغمبر سے لیتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق زوجیت ادا کرنا ہو تو رہنمائی محمد کریم سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم قدم پر رہنمائی فرمائیے، قدم قدم پر رہنمائی فرمائیے۔
اور ہر مزاج کے آدمی کی رہنمائی فرمائیے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پانی گرم کرتا ہے، مصلی بچھا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں مانگ مجھ سے تو کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ بس آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے، فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر دنیا میں تو رفاقت مل ہی گئی، دن کی بھی مل گئی، رات کی بھی مل گئی، دن میں بھی خدمت کر رہا ہوں، رات کو بھی خدمت کر رہا ہوں، اب مرنا آپ نے بھی ہے اور مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی فوت ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جنت میں ہوں گے، جنت الفردوس میں جو عرش کے نیچے ہے، سب سے اوپر والے مقام پر۔ خواہش یہ ہے اللہ کے نبی جہاں آپ ہو وہاں پڑوس میں میرا بھی گھر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر۔ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو سجدے پر سجدے۔ ہم تو 4 فرض ہی مشکل سے پڑھتے ہیں اور پھر ایسے سمجھتے ہیں اڈیالہ جیل سے چھٹی ہوئی اور اذکار جوتیاں پہنتے ہوئے جاتے ہوئے گلی میں کر لیں گے۔ کثرت سے لوگوں کی یہ حالت ہے مساجد میں، اور آپ فرما رہے ہیں اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر۔ نوافل پر زور رکھ، فرائض پر صرف نہیں، سنتوں پر نہیں، پھر اللہ کا بندہ بن کر رکوع اور قیام اور سجدوں کی حالت میں اپنے آپ کو ڈال۔ 12 سنتیں جو پیغمبر علیہ السلام نے مستقل ادا کی، ہم سے وہی نہیں پڑھی جا رہی۔ اور ویسے خواہش میں مجھ سمیت ہم سب کی ہے کہ پیغمبر کی دیوار کے ساتھ ہی ہماری بنیادیں ہوں گھر کی۔ پوچھ کر دیکھ لو، کسی بے نماز سے بھی پوچھ لو، کسی عاشق رسول سے پوچھ لو، اور کسی وہابی سے پوچھ لو، کسی سنی سے پوچھ لو، اور یہ صحابی ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں، کیا صحابی سنتیں اور نفل نہیں؟ فرمایا بس پھر رات کی تاریکی میں کھڑا ہو جا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بس پھر نفل پر نفل پر۔ ایک اور شخص آیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس پھر تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ گلی میں جائے، بازاروں میں جائے، لڑکے گنگناتے ہوئے گانے کھاتے، اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ جب موبائل کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا تو زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا۔ گاڑی چلا رہا ہے تو گانے لگا رکھے ہیں، گھر آ رہا ہے گاڑی بند کر کے تو گنگناتا ہوا آ رہا ہے، سارے دن کی محنتوں اور مشقت کو دماغ پر چڑھا کر پیسہ گنتا ہوا جا رہا ہے۔ فرمایا زبان تیری اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، پڑوس مل جائے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جہاں فرصت ہوئی تو زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر چاہتے ہو جنت میں پیغمبر کی رفاقت
تو زبان کو اللہ کے ذکر سے تر جہاں فرصت ملے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو. میں نے تو عملاً دیکھا ہے عرب کو قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نماز کا اہتمام. ویکینڈ ہوتا ہے بس سارے علاقوں میں سے لوگ دوڑتے ہیں بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف. اے بھولے مسلمان، کچھ رب سے تعلق قائم کر. ایک اور آیا، اس کے مزاج میں گرمی تھی، غصے والا تھا. کہتے اللہ کے نبی جنت میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. دیکھو جنت کا سوال اور جواب کیا ہے؟ لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. گھر میں غصہ، باہر غصہ، ملازمین سے غصہ، گلی میں لڑائی، محلے میں فساد مشہور ہو گیا. بڑا گندا آدمی ہے. اس سے برا کون سا آدمی ہے جس کی زبان کی سختی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں؟ سختی کی وجہ سے یہ گفتگو کرتا ہے تو بس. اولاد ہے تو وہ تنگ، ماں باپ ہے تو وہ تنگ، بیوی ہے تو وہ تنگ، بچے ہیں تو وہ تنگ، محلہ ہے تو وہ تنگ، نمازی ہے تو وہ تنگ. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. اور جنت میں جب غصہ نہیں کرے گا گھر میں سکون ہوگا، مسجد میں سکون ہوگا، محلے میں سکون ہوگا، دفتر میں سکون ہوگا. وہ بابے نے روزہ رکھ لیا نا ایک، اور بس پھر شامت آ گئی، بہو سے لے کر بیٹی اور بیویوں تک سب کی. کسی نے پوچھا غصہ کیوں آیا ہے بزرگوں کو؟ کہا روزہ رکھا ہوا ہے، بی پی شوٹ کر گیا. اللہ اکبر. فرمایا غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. جنت کا راستہ ہے. نمبر 4، ایک اور نے آ کر سوال کیا، ہے سب کے سب جنت کے متلاشی، جنت کے متلاشی. جنت اللہ کے پیغمبر فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھا کر، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں. رمضان کے روزے آنے والے ہیں اور ٹیسٹ بھی شروع ہونے والے. مجھے شوگر ہے اور مجھے ہارٹ کی بیماری ہے اور مجھے روزے نہ رکھنے پڑ جائیں. یہ رمضان کے روزوں کی باتیں نہیں ہو رہی. فرمایا اللہ کے نبی جنت، فرمایا روزے رکھ. یہ آ رہا ہے 13، 14، 15، یہ آ رہی ہے جمعرات، یہ آ رہی ہے سوموار، یہ آ رہا ہے 10 محرم. روزے رکھ، شکرانے کے طور پر روزے رکھ. روزہ تیری شہوت کو توڑے گا، روزہ تجھے صبر کا پیغام دے گا. روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. روزہ رکھ کر زنا سے بچے گا، ہاتھ اور پیر اور آنکھ کے زنا سے محفوظ رہے گا. روزے دار لڑائی سے محفوظ رہے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی لڑے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں. انہوں نے کہا روزہ سائڈ تے رکھ، میں تینوں دساں. وہ ہمارے قاری صاحب تھے، میں نے بازار میں ان کو پکڑ لیا، آپ لڑ رہے ہیں، ٹوپی ان کی گری ہوئی ہو، سائیکل نیچے گری ہوئی اور گتھم گتھا. چھڑایا، واپس آ گئے. استاد تھے. میں نے آنکھوں سے پوچھا ہمیں تھوڑا زیب دیتا ہے کہ ہم وہاں گالی گلوچ. فرمایا اسی بلوچ ہیں، اسی نماز قضا کر دینا، لڑائی قضا نہیں کی تھی. آئے
مسلمان وہ تو بعد میں ہے، روزے دار وہ تو بعد میں، کوئی چھیڑ کے تو دیکھے۔ ہم پہلے ہی گھر سے تنگ اور باہر نکل گئے، اب کسی کی شامت تو آنی ہے، باہر سے تنگ ہو کر آئے تو بیوی کے درگت تو بننی ہے روزے دار، روزے کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہ سب توحیدی لوگ ہیں، یہ سب صحابہ کی جماعت ہے، عقیدے کی بات نہیں، وہ تو مسلمان ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ وہ پوچھ رہے ہیں، ان میں سے ایک اور آیا، اللہ کے نبی نجات فرمایا اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے، کف علیک ھذا، اس زبان کو روکے رکھ۔ یہ زبان ہی ہے نا تلی لگا دیتی، میاں بیوی فساد، گھر برباد، زبان ہی ہے۔ ابھی بیٹا گھر میں داخل ہوا تو ماں پہلے ہی زبان سے تیری زنانی انج کی تئی، بس اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، یہ طریقے دیا پھرلا اس کو نکال کر۔ یہ زبان کہتی ہے جسم سے، پورے سر سے لے کر پیر تک جسم زبان کو کہتا ہے دھیان رکھنا، تو نے تو کر کے اندر بڑھ جانا، کھلے سانو ہی پیڑے نے، وہ تو اندر ہو جاتی ہے، پھر جو چپیڑے پڑتی ہے نا وہ منہ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھ۔ ابو بکر صدیق جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ زبان کو پکڑا ہوا ہے اور سختی کر رہے ہیں، عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہی ہے، یا جنت یا دوزخ، یہی ہے۔ مولوی ممبر پر چڑھ کر اس زبان کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے نا، اور لوگوں کو قبر پرستی کی دعوت دیتا ہے، پیغمبر کی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے، اپنے بنائے ہوئے عجمی اسلام کو پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کو روک کے رکھ، دیکھ جنت کے اندر نجات ہے، نجات، من سکت نجا، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ آپ چپ کر کے میں بیٹھا رہوں، آپ بیٹھے رہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کتنا بڑا آدمی، زبان جو ہی کھولی سب کچھ سامنے آ گیا، گفتگو بتا دے گی کیا چیز۔ ایک اور آیا ہے اللہ کے نبی جنت، جنت، آپ نے فرمایا یہ دعا یاد کر، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ اکبر، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، میں دین کے اوپر رہوں، صراط مستقیم پر رہوں۔ یہ دعا پڑھتے رہا کرو۔ اگر میں ہدایت پر ہوں تو معنی یہ ہوگا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، میں اسی دین پر موت ہوں۔ مجھے جیسے اللہ پر یقین ہے کہ وہ اکیلا، اس کی کوئی اولاد نہیں، جیسے مجھے یہ یقین ہے کہ کائنات میں ایک ہی امام ہے، اس کی اتباع سے جنت ملنی ہے، اللہ کی قسم اسی یقین پر اللہ مجھے موت نصیب فرما۔ شک نہ کیا کر کہ پتہ نہیں وہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، مردے بھی سنتے ہیں اور نہ، ٹھیک صرف ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث، اور جن کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ بالکل غلط۔ اس لیے دعا کیا کر، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت پر رکھ اور مجھے سیدھا رکھ، جرنیلی سڑک کے اوپر، خط مستقیم، دو نقطوں کے درمیان سٹریٹ لائن جو جنت کو جا رہی ہے، اس پر پکا رکھ۔ بڑے بڑے آئے ہائے، اس لیے دیکھو پیغمبر کہہ رہے ہیں
دعا کرو یا مثبت القلوب ثبت قلبی، یا مصرف القلوب صرف قلبی، اور دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، میرے دل کو دین پر سیدھا رکھ، ثابت قدمی عطا کر۔ کتنوں کو دیکھا ہے نمازی اور فلاں گئے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، موت تک رب سے مانگتے رہو۔ ایک اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر جنت، دیکھو ہر ایک کو کیسے کیسے الگ الگ تربیت، الگ الگ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ وہ پوچھتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یاد کر، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے میری بھلائی کی باتیں مجھے سکھا دے۔ ہم کیا سیکھتے ہیں دن رات؟ بھلائی کی باتیں، خیر کی باتیں، اور ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہماری اولادیں کیا سیکھ رہی ہیں؟ بھلائی کیا ہے؟ یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، عقیدے کا فہم، رب کا تعارف، پیغمبر کی عظمت، یہ بھلائی ہے، یہ خیر۔ لوگ آج کل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ نے اخبار نہیں دیکھا قائد اعظم نے یوں فرمایا، علامہ اقبال نے کیوں فرمایا؟ یہ کیا قائد اعظم اور کیا علامہ اقبال، محمد الرسول اللہ نے سب کچھ فرما دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ فرما دیا۔ اس سے بڑا بھی کسی کا فرمان ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہاتھ اٹھا لے، یاد کر لے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے میری بھلائی کی باتیں سکھا دے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ ہائے ہائے کیا کمال کی دعا! یہ نفس ہی کہتا رہتا ہے، کھول موبائل، دیکھ کنجریوں کو، دیکھ فلموں کو، دیکھ سارے طریقے۔ باپ تو سمجھتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے موبائل میں، ماں یہ سمجھتی ہے کوئی حدیث دیکھ رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، یہ نفس امارہ، یہ نفس پتہ نہیں کیا کیا ہمیں پڑھاتا رہتا ہے۔ اور پیغمبر اپنے صحابی کو کہتے ہیں، یہ دعا یاد کر لیں، اللہ تو ہی اس سے بچانے والا ہے، نفس کے شر سے۔ وہ خطیب کو ہو جائے اپنے خطبے کا، وہ کسی رائٹر کو ہو جائے، کسی حسینہ کو ہو جائے، ایک اور آ کر پوچھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، جنت، سب کا سوال جنت یا جنت میں رفاقت۔ اللہ کے نبی جنت، فرمایا نماز کے بعد پڑھا کر، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مدد کر میری، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں۔ دیکھو ہر بچے کی تربیت، ہر شاگرد کی تربیت، ہر صحابی کی تربیت پیغمبر کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو ایک حدیث ابو داؤد میں سنائی تھی جب ہم پڑھا رہے تھے، کہ جو شخص سلام کے بعد یہ ذکر کرتا، سارے اذکار پڑھتا اور کسی سے کلام نہیں کرتا، او جائے گا سیدھا جنت میں۔ لیکن سلام کے بعد مسجد میں بیٹھے کو اندازہ لگا لیجیے گا، ابھی جمعے کے بعد دیکھنا ذرا، سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دروازے پر رش کتنا ہوگا۔ بس چلے تو ایک دوسرے کے کندھوں سے اوپر چلے جائیں۔ اور صحابہ، اللہ اکبر۔ ایک اور شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت، فرمایا پڑھا کر، رب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا،
یا اللہ بڑے ظلم کرتا ہوں، ادھر توبہ کرتا ہوں، ادھر جا کے پھر ظلمن کثیرا، کثرت سے ظلم. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرا ایمان یہ ہے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے بارگاہ فضل سے مجھ پر اپنی رحمت کر کے مجھے معاف کر دے. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم، تیرے سوا کوئی یہی نہیں. اور کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ یہ 10 باتیں تھی آج کی. اور آخری بات، ایک اور سائل نے پوچھا، سوال کیا، آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کر، اللہ سے درگزر کا سوال کیا. یا اللہ تجھ سے زیادہ درگزر کوئی کرنے والا ہے؟ یاد کر لو یہ. اور منگتے بن جاؤ اس کے در کے، فقیر بن جاؤ اس کے در کے، عاجزی اور انکساری کی حدیں کراس کر کے گر کر رب سے مانگو، یا اللہ آخر ہم بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں نا. اگر تو عافیت نہ دے تو کہاں سے، تو درگزر نہ کرے تو کہاں سے؟ تیرا در چھوڑ کر تو ہم جانے والے نہیں، گولڑ بھی تو ہم ہے نہیں، ہے تو ہم توحیدی، عقیدہ توحید پر اور پیغمبر کی رسالت، 2 ہی باتیں ہیں. یا اللہ انسان ہے، خطائیں ہوتی رہتی ہے، تو اس سے ہم درگزر کا سوال کرتے ہیں، سب کو، سب کے سارے گناہوں سے درگزر فرما لے. باپ کو نہیں دیکھا، اولاد سے درگزر کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ جو ہاتھ میں ڈنڈا شنڈا ہو صحیح لگا بھی دیتا ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو مالک ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما.